وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین محترم، سورۃ الاعراف کا 13واں رکوع، اس کی ابتدائی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، اور آج ان آیات سے گفتگو کا آغاز کیا جائے گا۔ رب ذوالجلال قرآن مجید کی دیگر آیات کی طرح ان آیات میں بھی سب سے پہلے اپنے رب ہونے اور عظیم المرتبت ہونے کا ذکر کر رہے ہیں، اپنا تعارف پیش کر رہے ہیں، تاکہ ہم اس کے بندے اس کی عظمت کو ایک دفعہ پھر تازہ کر لیں، اس کی یاد دہانی ہو جائے، اور جو لوگ بھول چکے ہیں اپنے رب کو وہ اسے ایک دفعہ یاد کر لیں، اور پھر اس عظمت کو اپنے دل میں زندہ کرنے کے بعد جو حکم دیا جا رہا ہے اس پر عمل کریں۔ آغاز ہو رہا ہے سورۃ الاعراف کی اس آیت نمبر 54 سے کا ان ربکم اللہ خلق السماوات والارض، اے لوگو تمہارا رب وہ ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو تخلیق کیا ہے، فی 6 ایام 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پہ جا کے متمکن ہوا، عرش پہ جا کے جلوہ افروز ہوا۔ یہ پہلی آیت ہی اتنی زبردست ہے جو ہمیں اس انداز میں اللہ کا تعارف کروا رہی ہے کہ لوگوں تمہارا رب وہ کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، وہ علم نہیں رکھتا، وہ کچھ کر نہیں سکتا، اس کے خزانے تھوڑے سے ہیں، کچھ تقسیم کر جائے تو ختم ہو جانے کا خدشہ رہتا ہے، یا اس کا دل چھوٹا ہے کہ دیتے دیتے تنگ آ جاتا ہے، اور نہ یہ کہ اس کے وسائل محدود ہیں کہ وہ دینا چاہتا تو ہے لیکن وسائل کی قلت اس کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ تعارف اس انداز میں کروایا جا رہا ہے کہ لوگوں تمہارا رب وہ ہے کہ جس نے آسمانوں کو تخلیق کیا ہے، جس نے زمین کو بنایا ہے، اور یہ غور و فکر کا ایک ایسا دروازہ کھول دیا گیا کہ جو شخص جس قدر اللہ کی اس کائنات پر غور کرتا چلا جائے گا اسی قدر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی بلندی اور اس کے اقتدار، اس کی حکومت اور اس کے اختیارات کا اس کے ذہن میں تصور مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اور ہم دنیا میں یہی طرز فکر اختیار کرتے ہیں۔ کوئی بھی شخص اپنا تعارف جب کرواتا ہے تو وہ کسی نہ کسی نسبت سے کرواتا ہے، اور جس کی نسبت جتنی بڑی ہوتی ہے اتنا ہی وہ زیادہ فخر سے اور تکبر سے اور بڑے باوقار انداز میں
اپنا تعارف کرواتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم میں سے ہر فرد اپنا تعارف کرواتے وقت یا کسی بڑے ادارے کا ذکر کرتا ہے کہ میں جناب فلاں اتنے بڑے ادارے کا ایک ذمہ دار فرد ہوں کہ جس ادارے کی شہرت پورے ملک میں یا پوری دنیا میں ہے، اور اس ادارے میں میرا عہدہ اس طرح کا ہے۔ یا کوئی شخص ہم میں سے تعارف اس وجہ سے کرواتا ہے کہ جناب میں فلاں کا بندہ ہوں، فلاں کا آدمی ہوں، میری پشت پناہی کرنے والا اس علاقے کا بہت بڑا ذمہ دار ہے، اور اس ناطے سے وہ اپنا تعارف کروا رہا ہوتا ہے، اور لوگ اس کے تعارف کو سن کر اس کی عزت میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے یا جتنے بڑے ادارے سے اس کا تعلق ہوتا ہے یا جتنے بڑے فرد کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، دنیا میں اس کی عزت اسی اعتبار سے کی جاتی ہے۔ اس پر آپ جتنا غور کریں گے آپ کو یہ بات اسی طریقے سے سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی۔ ہم مختلف حکومتی اداروں میں کام کرتے ہیں، اور حکومتی اداروں میں اس ادارے کی عظمت، اس ادارے کی کامیابی، اس ادارے کی اختیار کی وجہ سے اپنا تعارف کروایا جاتا ہے۔ میں نے بارہا دیکھا، آپ نے بھی یقیناً بارہا دیکھا ہوگا کہ آپ پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کر رہے ہوں اور اچانک کسی فرد کے اندر داخل ہوتے ہی سیٹیں خالی کروا دی جاتی ہیں، اسپیشل سیٹ کا اہتمام کروا دیا جاتا ہے، یا کسی مجلس میں وہ شخص آتا ہے تو اس مجلس میں خصوصی نشست کا اہتمام کر دیا جاتا ہے کہ جناب فلاں صاحب آ رہے ہیں، سیٹیں خالی کرو، جگہ خالی کرو، اور وہ فلاں صاحب کسی ادارے میں ایک بڑی پوسٹ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، یا کسی بندے کے ساتھ اس کا خصوصی تعلق ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ جانیں کہ میں کس کا آدمی ہوں، میرا تعلق کس ادارے سے ہے۔ یہ والا تصور اللہ رب العزت اس آیت میں ہمیں دے رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ ان ربکم اللہ، اے لوگو تمہارا رب اللہ ہے، اور یہ اللہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے کہ تم اس کی بندگی کرتے ہوئے کمزوری محسوس کرو، شرم محسوس کرو، اور اپنے اندر کوئی کمی محسوس کرو کہ ہم کس کے بندے ہیں، بلکہ ہمیں یہ عزت اور وقار عطا کیا جا رہا ہے کہ لوگو تم اس اللہ کے بندے ہو، اور تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں کو بنایا ہے، جس نے زمین کو تخلیق کیا، اتنا بڑا قوتوں کا مالک اور اتنی بڑی عظمتوں کا مالک، وہ اگر تمہارا رب ہے تو تمہیں پھر پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تم اپنی عزت کو ذلت میں کیوں بدل رہے ہو، اور تم اپنے آپ کو کمزور کیوں سمجھ رہے ہو؟ کیوں اپنے مستقبل کی فکر کر رہے ہو کہ جناب ہمیں کھانا کہاں سے ملے گا، پانی کہاں سے ملے گا، ہمارے بچوں کا کیا حال ہوگا، ہمارے ملک کا حال کیا ہوگا، ہمارا مستقبل کیسے ہوگا؟ اس کی فکر میں تم کیوں پڑے ہوئے ہو؟ اس لیے کہ اگر تمہیں اس بات کی فکر ہے تو یہ فکر یہ بتا رہی ہے کہ تمہارے اپنے رب پر پورا یقین نہیں ہے، یا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تمہارا رب کسی کام جوگا نہیں ہے، چھوٹے سے خزانے ہیں، 2-4 بندوں میں تقسیم کر دے گا تو خزانے ختم ہو جائیں گے، کوئی طاقت واقت نہیں رکھتا، کوئی بھی طاقتور ملک کا سربراہ اس کے سامنے کھڑا ہو جائے گا تو تمہارا الہ، تمہارا رب جو ہے وہ بالکل ہاتھ پاؤں اس کے پھول جائیں گے، تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ ہمارے ذہن میں ہمارے رب کا تصور کچھ اسی انداز کا ہے، جس کی وجہ سے ہم مسلسل ڈر، خوف، پریشانی اور آنے والے ہر لمحے میں اس غم کا شکار ہیں جو اللہ والے کے دل میں تو نہیں ہونا چاہیے، جس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں کو بنایا ہے، اور آسمانوں کی بناوٹ کوئی معمولی سی بات ہے، کوئی چھوٹی سی بات ہے آسمانوں کو بنانا۔
ان آسمانوں میں سے صرف پہلا آسمان جسے ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، جس کی بہت دور کی ایک ہلکی سی چادر ہمیں دکھائی دیتی ہے، اس میں اس کا ایک چراغ روشن ہوتا ہے تو پوری کائنات روشن ہو جاتی ہے۔ ایک سورج، اس کا ایک چراغ ہے، صرف وہ ایک چراغ روشن ہو جائے تو ساری دنیا کے چراغ اس کے سامنے مدھم ہو جاتے ہیں۔ اتنی بڑی کائنات بنانے والا اور اتنے منظم طریقے سے بنانے والا، اور پھر 7 آسمانوں کی تخلیق کرنے والا، اور اس میں روشنیوں کا، ہواؤں کا، سیاروں ستاروں کا، کہکشاؤں کا، اور زمین کے اوپر پھیلے ہوئے ہزارہا قسم کے جہانوں کا بنانے والا، اتنا بڑا عظیم الشان جب تمہارا رب ہے اور تم اس کے بندے ہو تو پھر گھبرانے کی کیا بات ہے؟ آدمی گھبراتا کب ہے؟ اسی صورت میں گھبرا سکتا ہے کہ جب وہ اتنے عظیم الشان رب کو چھوڑ کر چھوٹی موٹی طاقتوں کے پیچھے بھاگتا ہے اور چھوٹے چھوٹے وسیلوں کو اختیار کر کے کہتا ہے کہ بس یہ وسیلہ مل جائے گا تو میری زندگی سنور جائے گی، یہ بندہ میرا ساتھ دے دے گا تو میرا فیوچر محفوظ ہو جائے گا، یہ حکومت میری پشت پناہی کرے گی تو مجھے طاقت میسر آ جائے گی۔ ہم نے اپنے رب کو رب مانا ہی نہیں ہے، اس وجہ سے اس رب نے ہمیں چھوڑ دیا ہے۔ وگرنہ اللہ تو بار بار یہ بتا رہا ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض۔ اے لوگو چھوٹے مت بنو، اپنی عزت کو اپنی ذلت میں تبدیل مت کرو، اپنے اندر کمزوری محسوس مت کرو، اپنے مستقبل کے بارے میں پریشان مت ہو جاؤ، اپنے رزق اور آنے والے معاملات کو نپٹائے گا کون، اس کی فکر میں تمہیں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تمہارا رب وہ ہے جو آسمان اور زمین کو بنانے والا ہے، اور اس نے یہ کام 6 مرحلوں میں پورا کر دیا۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ عظیم الشان عرش پہ جا کے جلوہ افروز ہو گیا، اور اس کا عرش کتنا بڑا، کتنا وسیع اور کتنی اس کے اندر وسعت ہے، اس کا تذکرہ بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی کئی آیات میں کیا، اور خاص طور پر آیت الکرسی میں تو اس کا ذکر بڑے واضح انداز میں کیا۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، کہ اس کا عرش جو ہے، کرسی عرش ہی کے معنی میں ہے اور عرش کرسی ہی کے معنی میں ہے، کہ اس کا عرش اتنا وسیع ہے کہ یہ سارے کے سارے آسمان اور یہ ساری کے ساری زمینیں، یہ تو اس کے اندر سمٹی ہوئی ہے، اس کا ایک معمولی سا حصہ ہے اور کچھ نہیں ہے، اتنے بڑے عرش کا مالک ہے۔ لیکن اس بڑے عرش کا مالک ہونے کی وجہ سے ہم میں سے بہت سارے افراد، مجھ سمیت، اکثر اوقات اس غلط فہمی میں بھی مبتلا رہتے ہیں کہ اچھا اللہ تو کہیں عرش پر بیٹھا ہوا ہے اور ہم تو بہت دور اس کی دنیا میں چھپ چھپا کر بہت سارے کام کر سکتے ہیں، کہاں اس کی نظر پڑے گی ہم پر، کہاں دیکھ سکے گا وہ ہمیں، اور کب وہ جانتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اس کا عرش پر جلوہ افروز ہونے کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنا کر اس کو چھوڑ دیا ہے اور آزاد کر دیا ہے، اب اسے کوئی فکر نہیں، کوئی خبر نہیں ہے کہ اب اس کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اس کے آسمانوں میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں، اس کو کچھ خبر نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی نظر میں ایک ایک پتے کی حرکت اور ایک ایک تنکے کا اگنا اور خشک ہونا، اور ایک ایک ہوا کا جھونکا چلنا اور بند ہونا، اور ایک ایک قطرے کا سمٹنا اور اس کا پھیلنا، یہ سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ اس لیے کبھی یہ مت سمجھو، پہلا سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ تمہارا رب کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں ہے، بلکہ آسمان اور زمین کا خالق ہے جو تمہارا رب ہے، اور دوسرا سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ وہ عرش پر یقیناً جلوہ افروز ہے، لیکن وہ ہر چیز کو جاننے اور دیکھنے والا ہے۔ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، اس نے دن اور رات کا سسٹم اس طرح بنا دیا ہے کہ رات دن کو ڈھانپ رہی ہے اور دن اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ یہ دن اور رات کے آنے جانے کا سلسلہ اسی نے بنا رکھا ہے، جب وہ چاہے گا وہ اس سلسلے کو روک دے گا، بالکل اس طرح کہ جیسے گھڑی کے اندر 2 سوئیاں ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہیں، منٹ کی سوئیاں گھنٹے کے پیچھے اور گھنٹے والی سوئیاں منٹ کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہیں،
جس طرح سوئیاں ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہیں، لیکن اس کو بنانے والا، اس کو چلانے والا جب چاہے اسے روک سکتا ہے، اسی طرح زندگی کی گھڑی کے سوئیاں جس نے دن اور رات کی صورت میں بنا رکھی ہیں، جب چاہے گا وہ اس کو روک دے گا. کسی کا دن رک جائے، کسی کی رات رک جائے، کسی کی سانس رک جائے، یہ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب چاہے وہ افراد کی زندگی کی گھڑیاں بند کر سکتا ہے، اور جب چاہے ملکوں اور قوموں کی زندگی کے سلسلے کو روک سکتا ہے. وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ. اے لوگو، تم اپنے اللہ کو چھوٹا سا سمجھتے ہو، وہ تو اللہ اتنا بڑا ہے کہ سورج اور چاند اور ستارے سب کے سب اس کے حکم کے مطیع ہیں. کوئی بڑے سے بڑا ستارہ اور کوئی بڑے سے بڑا سورج اور کوئی بڑے سے بڑا چاند اس کی اجازت کے بغیر ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں جا سکتا. ایک لمحہ بھی نہ تاخیر کر سکتا ہے، نہ جلد آ سکتا ہے، نہ اپنی گردش کے زاویے کو بدل سکتا ہے، نہ اپنے محور سے باہر جا سکتا ہے، اور نہ اپنے محور کے اندر کسی زاویے کو بدل سکتا ہے. جو اللہ اتنے بڑے بڑے سیاروں کو اور کہکشاؤں کے نظاموں کو چلا رہا ہے اپنے حکم کی بنیاد پر، تو جان لو کہ الا لہ الخلق والامر. جان لو کہ ساری خلق اسی کی ہے اور سارے حکم اسی کے ہیں. ساری خلق کہ جس میں ہم بھی شامل ہیں، انسان بھی شامل ہے، جس میں ہماری زمین بھی شامل ہے، جس میں ہماری زمین پر بہنے والے سمندر اور دریا بھی شامل ہیں، پانی کے چشمے اور کنویں بھی شامل ہیں، جس میں زمین پر چلنے والی ہوائیں بھی شامل ہیں، اور اس پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے اور درخت اور نباتات و حشرات، سب یہ سب کے سب خلق ہیں، اور اس کا امر بھی ہے اور اسی کی خلق بھی ہے. وہ جب چاہے اپنی خلق کو کوئی بھی حکم دے سکتی ہے. تمہارا رب وہ ہے کہ جس کے حکم پر بارشیں آتی ہیں اور بارشیں ختم ہوتی ہیں، جس کے حکم پر ہوائیں آندھیاں بنتی ہیں اور ہوائیں رک جاتی ہیں کہ سانس لینا مشکل ہو جائے، جس کے حکم پر چرند پرند اپنی زندگیاں بسر کر رہے ہیں. لہ الخلق والامر. جس کے حکم پر یہ سب کچھ چل رہا ہے، تو کیا وہ اگر چاہے تو تم اس کے حکم پر نہیں چل سکتے؟ یعنی میں اس کے حکم پر نہیں چل سکتا. یقیناً جب خلق اس کی ہے اور امر بھی اسی کا ہے، تو جب چاہے وہ میری بینائی ختم کر سکتا ہے، میری سماعت کو روک سکتا ہے، میرے نظام ہضم کو خراب کر سکتا ہے، میرے دماغ کو خراب کر سکتا ہے، میرے دل کی دھڑکن کو روک سکتا ہے، میری آل اولاد کو مجھ سے چھین سکتا ہے، میرے گھر کی چھت مجھ سے غائب کر سکتا ہے، میرے پاؤں کی زمین مجھ سے ہٹا سکتا ہے. اس لیے کہ لہ الخلق والامر. خلق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا چل رہا ہے. اتنے پابند ہونے کے باوجود بھی ہمارے دل و دماغ میں یہ خناس کہاں سے آ جاتا ہے کہ ہم اپنے اللہ کی نافرمانی پہ چل پڑتے ہیں اور مسلسل اس کی نافرمانی پہ چلتے ہی رہتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم اس کی زمین پر رہتے ہوئے، اس کی ہوا میں سانس لیتے ہوئے، اس کے پانی کو پیتے ہوئے اور اس کی زندگی کو اختیار کرتے ہوئے، دی ہوئی زندگی کو ہم جب چاہیں اس کی نافرمانی کر سکتے ہیں. نہیں جناب، یہ جو مہلت ہے نافرمانی کی یا اطاعت کی، یہ بھی تو اسی کی عطا کردہ ہے. وہ جب چاہے اس اطاعت کو اور نافرمانی کو روک بھی سکتا ہے. اس لیے فرمایا کہ الا لہ الخلق والامر. جان لو کہ خلق اسی کی ہے اور امر اسی کا ہے، بادشاہت اسی کی ہے اور بادشاہت میں چلنے والے حکم بھی اسی کے ہیں. تبارک اللہ رب العالمین. بابرکت ہے وہ اللہ جو عالمین کا رب ہے، جہانوں کو پرورش کرنے والا، پالنے والا اور ان کی دیکھ بھال کرنے والا ہے. وہ عالمین کا رب ہے، وہی بابرکت ہے. اس نے اپنی برکت اور احسان کی بنیاد پر ہمیں یہ تھوڑی سی مہلت دے رکھی ہے کہ ہم اپنے کام کچھ اپنی مرضی کے مطابق چلا سکتے ہیں. اللہ رب العزت نے اتنا بڑا تعارف کروانے کے بعد کہ تمہارا رب وہ ہے جو آسمانوں کو، زمین کو بنانے والا، چاند سورج اور ستاروں اور سیاروں کے نظام کو چلانے والا، ساری خلق اسی کی، سارے حکم اسی کے، اتنا بڑا تعارف کروانے کے بعد ہم سے اپیل کیا کی جا رہی ہے؟
کون سی بات ہم سے منوائی جا رہی ہے، درخواست کیا کی جا رہی ہے ہم سے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ، اے لوگو سب کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اور ہم تم سے صرف یہ چاہتے ہیں کہ تم مجھے کھلے اور چھپے حالت میں پکارتے رہو، میرے سامنے دعائیں کرتے رہو، مجھ سے طلب کرتے رہو، مجھ سے مانگتے رہو۔ ان سے مت مانگو جن کے خزانے تھوڑے ہیں، ان کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ جن کے دل چھوٹے ہیں، ان کے سامنے سوال مت کرو کہ جن کے پاس وسائل کم ہیں، جو آج دے کر بھی احسان جتاتے ہیں اور اگر اللہ چاہے تو وہ آج بھی نہیں دے سکتے۔ ان کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ۔ ادعوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کو پکارو، اپنی حاجتیں اسی سے مانگو، اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، اسی کی زمین پر چل پھر کے اس کے خزانوں کو تلاش کرو۔ تضرعا وخفیۃ، گڑ گڑانا ہے، سر کو جھکانا ہے، پیشانی کو رگڑنا ہے تو اسی کے سامنے رگڑو۔ اپنی زبان میں اگر نرمی پیدا کر کے دعائیں کرنی ہیں، طلب کرنا ہے، مانگنا ہے تو اسی کے سامنے۔ اے لوگو دوسروں کے سامنے جھولی پھیلانا چھوڑ دو۔ ادعوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کو پکارو، تضرعا وخفیۃ، گڑ گڑاتے ہوئے، چپکے چپکے، خفیہ حالت میں۔ انہ لا یحب المعتدین، جو لوگ ایسا نہیں کرتے وہ اپنے اختیار سے تجاوز کر رہے ہیں، وہ اپنے اختیار سے تجاوز کر رہے ہیں، وہ زیادتی کر رہے ہیں۔ اللہ نے جو انہیں اختیار دے رکھا ہے اس اختیار میں وہ زیادتی کر رہے ہیں، اور زیادتی کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، اور جسے اللہ پسند نہ کرے اسے جب چاہے وہ چیونٹی کی طرح مسل کے رکھ سکتا ہے، نام و نشان مٹا سکتا ہے۔ اور اس نے یہ کام ہزاروں مرتبہ اس سے پہلے بھی کیا، بستیوں کی بستیوں کو اس نے الٹا کے رکھ دیا، اور بڑے بڑے فرعونوں کو اس نے سمندروں میں اور دریاؤں میں اور غرق کر کے رکھ دیا، زمین کے اندر دھسا کے رکھ دیا، اور کوئی اس کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکا، نہ افراد، نہ لشکر، نہ جاہ جلال، نہ حکومتیں، نہ اختیارات، نہ افراد، کوئی اس کے سامنے رک نہیں سکتے۔ اس لیے اے لوگو وہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو اس کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں، ان سے مدد طلب کرتے ہیں، ان کا حکم مانتے ہیں، ان کی باتیں تسلیم کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی میں، یہ سب کے سب ظلم کرنے والے، زیادتی کرنے والے ہیں، اپنے اختیارات سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے اسی آیت کے ساتھ یہ بات فرمائی، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اے لوگو ہم نے زمین کو بڑے خوبصورت انداز میں اور بڑے اچھے انداز میں تخلیق کیا، اس کے ایک ایک نظام کو بڑی باریک بینی سے بنایا، اور پورے نظام کو بڑے اچھے طریقے سے چلا دیا ہے، اور تمہیں بھی بتایا کہ تم جاؤ اور اس نظام میں جس طریقے سے یہ پوری زمین کا سسٹم چل رہا ہے، تم بھی اسی طریقے سے اللہ کی اطاعت میں اپنے ماحول اور اپنے حالات اور اپنے نظام کو بہتر بنانے کی کوشش کرو۔ اللہ کی اطاعت نہیں کرو گے تو سوائے فساد کے اور کچھ نہیں ہو سکے گا، اللہ کی اطاعت کرو گے تو یہ فساد ختم ہو جائے گا۔ فساد کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا کہ فساد کیا ہوتا ہے؟ فساد عربی زبان کا لفظ ہے، اور فساد کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز کا خراب ہو جانا۔ آپ نے تازہ کھانا پکایا اور اس کھانے کو پکا کے کھلی ہوا میں، کھلی دھوپ میں رکھ کے چھوڑ دیا، اور پورا دن وہ اس گرمی میں، دھوپ میں، ہوا میں پڑا رہا، شام تک وہ کھانا خراب ہو گیا، باسی ہو گیا، اس کے اندر سے بدبو آنا شروع ہو گئی، اس کا ذائقہ بدل گیا۔ اس کو فساد کہتے ہیں۔ جب کوئی چیز اپنی اصلی حالت، جو اس کی اصلی فطری حالت ہونی چاہیے، جب وہ اپنی اصلی حالت برقرار نہ رکھ سکے تو اس کو فساد کہا جاتا ہے۔ اور زمین میں فساد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی اطاعت میں ساری مخلوق چل رہی ہے تو پوری کائنات کے نظام چل رہا ہے، اور جب انسان جو اللہ کی سب سے بہتر مخلوق ہے اس کی اطاعت کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کی دنیا میں فساد پیدا ہو جاتا ہے، اس کی دنیا خراب ہو جاتی ہے۔ ہم اپنی دنیا کو خود سے خراب کر رہے ہیں، کوئی دوسرا خراب نہیں کر رہا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے
انسان اور حیوانات میں ایک بنیادی فرق رکھا ہوا ہے. انسان اور حیوانات کی دنیا میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ اس نے حیوانات کے سارے رزق کو تیار کر کے کائنات میں پھیلا دیا ہے. کسی حیوان کو اپنا کھانا پکانا نہیں پڑتا، اس کے کھانے بنے بنائے اللہ رب العزت نے کائنات میں پھیلا دیے ہیں. لیکن انسان کو اپنا کھانا اور اپنا رزق تلاش بھی کرنا پڑتا ہے، محفوظ بھی کرنا پڑتا ہے، پکانا بھی پڑتا ہے اور سلیقے سے کھانا بھی پڑتا ہے. اللہ رب العزت نے انسانوں کو جو عقل دے رکھی ہے، جو دانائی دے رکھی ہے، اس کی بنیاد پر اس کے کھانے پینے کا، اس کی زندگی کا نظام بہتر ہوتا ہے. اب اپنا سوال اپنے آپ سے کر لیجئے، کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے خزانوں کی کمی آ رہی ہے؟ کتنے عرصے سے مسلسل بارشیں آ رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو عطا میں کوئی کمی نہیں آ رہی. بارشیں وہ ہمیں دے رہا ہے. بارشوں کو محفوظ کرنے کے لیے ہماری زمین میں اونچی نیچی بہت ساری جگہیں اس نے بنا دی ہیں، بہت ساری وادیاں ہمیں بنا دی ہیں. وادیاں بنانے کے ساتھ، بارشیں اتارنے کے ساتھ ہمیں عقل، فہم اور بہت ساری خوبیوں سے نواز دیا ہے. اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان بارشوں کو جمع کریں، ہم اس پانی کو محفوظ کریں. یہ سارا کا سارا پانی بارش کا بہہ کر سمندروں میں اگر غائب ہو جائے اور میٹھا پانی نمکین بن جائے تو کیا ہم اس کا الزام اپنے اللہ کو دیں گے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ ظلم کیا؟ اللہ کو الزام نہیں دیا جائے گا. الزام ہمیں خود اپنے آپ کو دینا پڑے گا کہ اللہ نے زمین بھی بنا دی، وادیاں بھی عطا کر دیے، پہاڑی سلسلے بھی بنا دیے، وسائل بھی عطا کر دیے، عقل بھی عطا کر دی، کام کرنے والے ہاتھ بھی دے دیے، لیکن پھر بھی اگر ہم منصوبہ بندی نہ کریں تو شکوہ تو اپنے آپ سے کرنا چاہیے، اللہ سے تو شکوہ نہیں کرنا چاہیے. اور یہ پھر دوبارہ جو ہم ہمیشہ اس بات کو دہراتے رہتے ہیں کہ جب بھی ہم کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے باقاعدہ حکم جاری ہو جاتا ہے، اور جب ہم کوئی کام نہیں کرنا چاہتے تو اس کو عوام کے حوالے کر دیا جاتا ہے، یا عوام کا نام لے کر انہی کے ساتھ ظلم کرنا شروع کر دیا جاتا ہے. یہ جملہ آپ نے اور میں نے سینکڑوں مرتبہ سنا کہ جناب کالا باغ ڈیم اس وقت بنے گا جب چاروں صوبوں کا اتفاق ہو جائے گا، چاروں صوبوں کا اتفاق ہو جائے گا. عقل مند، کسی بھی عقل مند آدمی سے پوچھ لیا جائے کہ آپ کا بیٹا بیمار ہو جائے، بیٹے کے بیماری کا علاج کرنے کے لیے پوری برادری کا اتفاق لیا جاتا ہے کہ ساری برادری کے لوگ متفق ہو جائیں تو پھر بیٹے کی بیماری کے علاج کے بارے میں سوچا جائے گا. کون فیصلہ کرتا ہے؟ بیماری ہوئی تو سب سے پہلے آپ ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں، کیونکہ بیماری کو سمجھنے والا ڈاکٹر ہی ہو سکتا ہے. برادری میں چاہے کتنے ہی عقل مند اور زیرک سمجھدار لوگ ہوں، وہ مل کے فیصلہ نہیں کر سکتے. بیماری کا علاج ڈاکٹر ہی کر سکتا ہے. پانی کہاں جمع ہونا چاہیے، کتنا جمع ہونا چاہیے، ڈیم کہاں بننا چاہیے، کتنا بننا چاہیے، ریزروائر کہاں بن سکتا ہے، کہاں نہیں بن سکتا، اس کا فیصلہ میں اور آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کا فیصلہ انجینئرز کر سکتے ہیں، اس کا فیصلہ جیولوجی والے کر سکتے ہیں، اس کا فیصلہ زمین کی پیمائش کرنے والے، پہاڑی سلسلے اور زمین کے بارے میں ساری معلومات رکھنے والے وہ کر سکتے ہیں کہ کہاں کہاں ڈیم بننے کی گنجائش ہے، کہاں پانی جمع کیا جائے گا تو زیادہ لوگوں کو فائدہ ہوگا، کہاں پانی کتنی جمع کرنے کی صلاحیت ہے. اس سب کا فیصلہ انجینئرز کیا کرتے ہیں. لیکن جس کام کو خراب کرنا ہو تو اسے ہم عوام کے حوالے کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جناب عوام فیصلہ کریں گے تو ہم ڈیم بنائیں گے. عوام فیصلہ کر رہے ہیں کہ عوام کہہ رہے ہیں کہ جناب پانی نہیں ہے ہمارے پاس، اور اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ جناب ہم پانی بھیج رہے ہیں، مسلسل بارشیں نازل ہو رہی ہیں، زمین بہترین عطا کر دی گئی، انجینئرز موجود ہیں، عقل موجود ہے، فیصلہ کرنے والے ادارے موجود ہیں. اور جب فیصلہ غلط کرنا ہو تو قاتل گورنروں کو اتار کر پھر دوبارہ چڑھانے میں 1 گھنٹہ نہیں لگتا. ہزارہا قسم کے الزامات موجود ہیں، لیکن جن کے سبب سے فساد پھیل رہا ہوتا ہے اور جب اپنی کرسی کو بچانے کا معاملہ ہوتا ہے تو کسی سے نہیں پوچھا جاتا، اتارے ہوئے لوگوں کو پھر بٹھا دیا جاتا ہے. اور جب ملک اور قوم کے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو
تو کہتے ہیں کہ عوام مل کے بتائیں گے تو پھر ہم فیصلہ کریں گے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ جو بات بتائی ہے کہ لوگوں اللہ کی زمین پر فساد مت کرو، اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑے سلیقے اور بڑی پلاننگ اور منصوبہ بندی کے ساتھ خوبصورت بنایا ہے۔ بادلوں ہواؤں کا، زمینوں پہاڑوں کا سلسلہ بغیر اس کی حکمت کے نہیں بنا، لیکن تم اپنی عقل کو استعمال تو کرو۔ سامعین محترم، یہ مضمون چل رہا ہے اور اگلے جمعے انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے، اور آنے والے مہینے میں غور و فکر کے نئے دریچے کھلنے چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں پکار رہے ہیں کہ ہم اتنے بڑے ہیں تمہارے رب، اور ہم تمہیں چاہتے ہیں کہ تم ہمارے در پہ آؤ اور ہماری عطا کردہ صلاحیتوں کو استعمال کرو، تو تمہارے حالات بدل سکتے ہیں۔ تمہاری چھینی جانے والی بجلی واپس آ سکتی ہے، تمہاری کم ہو جانے والی گیس تمہیں واپس مل سکتی ہے، تمہارے چولہے دوبارہ جل سکتے ہیں، تمہارے بند کارخانے دوبارہ چل سکتے ہیں، بشرطے کہ اللہ کی بات تو مانو۔ سامعین محترم، آؤ مل کے فیصلہ کریں غور و فکر کا، اور جہاں جہاں کوئی خرابی ہے اس کی اصلاح کرنے کی مل کر فکر کریں۔ اللہ تعالی ہمیں غور و فکر کی صلاحیت کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔